اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارا مباحثہ جو ہے وہ کتاب صرف میر میں، اور کتاب صرف میر میں بھی ہماری بحث جو چل رہی ہے وہ تعلیلات میں ہے۔ تعلیلات میں آج ہماری بحث جو ہے وہ ایک نئے موضوع میں ہے، اور آج کا مباحثہ ہی اسی موضوع میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج ہماری بحث جو ہے وہ مضاعف میں ہے۔ آج کا ہمارا مباحثہ جو ہے وہ مضاعف میں ہے۔ مضاعف کسے کہتے ہیں؟ ہفتہ اقسام میں سے صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف، ناقص، محموز و اجوف۔ مضاعف یعنی ہر اسم اور ہر فعل جس کے اندر دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں، دو حرف اصلی ہوں اور وہ دونوں ایک جنس کے ہوں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاعف۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مضاعف جو ہے یہ اصول کے جو 3 ابواب ہیں، یاد ہوگا مباحثے میں پچھلے میں کہا تھا، پڑھا تھا ہم نے کہ ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں وہ ان میں سے 3 اصول کے ہیں، 3 فروع کے ہیں، جن میں ماضی کے عین کلمہ کی حرکت مضارع کے عین کلمہ کی حرکت کے مخالف ہو وہ اصول کے باب تھے، وہ پہلے 3 باب، اور 3 باب جو ہیں وہ فروع کے ہیں، ماضی کے عین کلمہ کی حرکت مضارع کے عین کلمہ کی حرکت کے موافق ہے، وہ دوسرے 3 باب یعنی مانع یمنع، حاسب یحسب، شارف یشرف، یہ فروع کے باب ہیں۔ ضرب یضرب، نصر ینصر، عالم یعلم، یہ 3 باب جو ہیں یہ اصول کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مضاعف جو ہے یہ جو ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، ان 6 ابواب میں سے جو 3 اصول کے باب ہیں، ان 3 اصول کے ابواب کے وزن پر آتا ہے۔ کون کون سا؟ پہلا انہوں نے کہا ہے کہ فعل یفعل، اس وزن پر آتا ہے مضاعف۔ مد یمد، مد یمد، مدد یمدد مددن، نصر ینصر نصرن کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے، مد یا مد۔ دوسرا باب جو ہے وہ ہے فر یا فرو، فر یا فرو، فرن و فرن و فرارن۔ کہتے ہیں کہ یہ فر یا فرو، فاررا یا فرو فاررن، ٹھیک ہے، یہ جو ہے فرن، یہ فعل یا فلو فعلن، ضرب یضرب ضربن کے وزن پر ہے۔ ایک کیا ہے؟ برا یا برو، برا یا برو، اصل میں کیا ہے؟ باررا یا برارو، عالما یا علمو، ٹھیک ہے، برن، بررن، علمن کے وزن پر ہے، فعلن کے وزن، برا یا برو برن۔ یہ 3 ابواب ہیں مضاعف کے۔ مضاعف 3 اوزان پر آتا ہے، اور وہ 3 وزن جو ہیں وہ ثلاثی مجرد کے جو اصول کے باب ہیں ان کے اوزان پر آتا ہے۔ اب آتے ہیں پہلے باب کی طرف۔ کہتے ہیں کہ مضاعف کا جو پہلا باب ہے فعل یفعل کے جو وزن پر ہے مد یا مدو، اس کے فعل ماضی کی گردان مد، مدا، مدو، مدت، مدتا، مددنا، مددتا، مددتما، مددتم، مددتے، مددتما، مددتنا، مددتو، مددنا، ٹھیک ہے۔ اور یمدو، مدہ یمدو، یمدو یمدان، یمدون، تمدو تمدان، یمددنا، تمدو تمدان، تمدون، تمدین، تمدان، تمددنا، امدو نمدو، ٹھیک ہے، یہ ہے اس کے گردان۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مدہ اصل میں مادہ تھا، مدہ اصل میں کیا تھا؟ مادہ تھا، 2 حرف اصلی ایک کلمہ میں جمع تھے، ایک ہی جنس کے تھے اور وہ ثقیل تھے، لہذا پہلے دال کو، مادہ دا میں پہلی دال جو عین الفعل ہے، اس دال کو کیا کیا ہے؟ ساکن کر دیا۔ ساکن کرنے کے بعد دوسرے دال میں اس کو کیا کر دیا؟ ادغام کر دیا، مادہ دا، ماد دا ہو گیا، مد دا کو پھر دال کو دال میں ادغام کر دیا، دوسرے دال کو، پہلے والے دال کو دوسرے میں دال میں ادغام کر دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ مدہ۔ یمدو، یم دو تھا اصل میں، یمدو، مدہ یمدو، یمدو، یم دو تھا۔ وہ کہتے ہیں جو پہلا دال ہے اس دال کے ضمہ کو کس میں تبدیل کر دیا؟ میم میں لے آئے، دال اول کا جو ضمہ تھا وہ میم کو دے دیا،
یا مد دو، یہ کیا ہو گیا؟ یا مد دو، یم دو دو تھا، دال اول دال کا جو ضمہ تھا وہ میم کو دے دیا، یہ کیا ہو گیا؟ یا مد دو، یا مد دو، دال اول کو دال ثانی میں ادغام کر دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ یا مدو، مدہ یا مدو مدن، اصل میں کیا ہے؟ مددا یم دو دو مددن، ناصرہ ینصرو نصرن کے وزن پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو فعل ماضی ہے مدہ، وہ میم کے ضمیر کے ساتھ ہے، مدہ سے مدہ فعل ماضی ہے، ماضی مجھول، مدہ مدہ مدو مدت مدتا مدنا مدتا مدتما مدتم مدتے مدتما مدتن مدتو مدنا، یمدو فعل مضارع مجھول، یمدو یمدان یمدون تمدو تمدان یمددنا تمدو تمدان تمدون تمدین تمدان تمددنا امدو نمدو۔ مدہ اس کا جو فعل امر ہے، بحث اہم جو ہے وہ یہ اس میں ہے، اس کا فعل امر جو ہے وہ 4 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، اس کا پہلا صیغہ جو ہے وہ 4 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ مدہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، مدہ مدو مدی مدہ مدنا، ٹھیک ہے نا، مدے مدہ یعنی دال کے فتح کے ساتھ، دوسرا مدے دال کے کسرہ، مدے مدہ مدو مدی مدہ مدنا یعنی دال کے کسرہ کے ساتھ، مدو دال کے ضمہ کے ساتھ، مدو مدعا مدو مدی مدہ مدنا، اور اس کا چوتھا جو طریقہ کار ہے پڑھنے کا وہ ہے امدد، امدد امددا امددو امددی امددا امددنا، یعنی یہ فعل امر جو ہے اس کا مدہ یا مدو کا وہ 4 طریقے سے پڑھا جاتا ہے، مدہ مدو مدے امدد، پہلا صیغہ جو ہے اس میں یہ 4 طریقے ہو سکتے ہیں۔ یعنی امدد کہاں؟ یہ بے فق الادغام کہہ رہے ہیں، یعنی دال کو آپ جدا کر کے پڑھیں گے تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ مدہ مدو مدی مدہ امددنا، یہ اس کا کیا ہے؟ فعل امر ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ امر غائب بھی چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو وہ بھی 4 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، لے یا مدہ لے یا مدو لے یا مدے لے یمدد، یہ 4 طریقے، لے یا مدہ لے یا مدے لے یا مدو لے یمدد، یہ 4 طریقے سے اس کا امر غیب جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہی حال ہے نہیں میں بھی، لا یمدہ لا یمدو لا یمدے لا یمدد، یہ بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح حال لم یمدہ لم یمدو لم یمدے لم یمدد، جہد جو ہے اس کا وہ بھی آپ اسی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا باب اس کا وہ میں گزارش کر چکا ہوں، فرا یا فرو، فرن و فرن و فرارن، اور تیسرا باب وہ جب تطبیق کریں گے تو آسان ہے، مسئلہ نہیں ہے، برا یا برو بررن، ٹھیک ہے، باررا یا برارو بررن، بررن اصل میں ہے، عالما یعلمو علمن کے وزن پر آتا ہے۔ کہتے ہیں مضاعف، مضاعف ادباب فاعل یفعلو، کہتے ہیں کہ مضاعف فاعل یفعلو کے باب سے، المد مد کھینچنا، ٹھیک ہے نا، لمبا کرنا، کشیدن لمبا کرنا کھینچنا، اس لیے قرآن کریم میں کیا کہتے ہیں کہ مد یعنی جس حرف پر مد ہو جائے، جس لفظ پر جس حرف پر، اس کو کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے وقت لمبا کر کے پڑھتے ہیں، مد، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ مد، یعنی جو لمبا جس کو کیا گیا ہو۔ ماضی معلوم، مدہ مدہ مدو مدت مدتا مددنا، مددتا یہ پوری گردان، مددتا مددتما مددتم مددتے مددتما مددتنا مددتو مددنا، یہ پوری گردان ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں تاخر، اصل مدہ مددہ بود، مدہ اصل میں کیا تھا؟ مددہ تھا، بروزن نصرہ، فعلا، اجتماع دو حرف اصلی در یک کلمہ از یک جنس ثقیل بود، وہ کہتے ہیں کہ 2 حرف اصلی جو ایک ہی جنس کے ہوں اور ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ پڑھتے وقت ثقیل ہوتا ہے، مددہ ثقیل ہوتا ہے۔ تو کیا کیا؟ اول را ساکن کردن، پہلے دال کو، ان 2 حرف میں سے پہلے حرف کو کیا کر دیا گیا؟ ساکن کر دیا، اول را ساکن کردن، اول کو ساکن کر دیا، و در ثانی ادغام نمودند، اور دوسرے میں کیا کیا؟ ساکن کر کے اسی دال کو، جو دال ساکن ہے اسی دال کو دوسرے دال میں کیا کر دیا؟
ادغام کر دیا. مدہ شد، مددہ تھا، دال کو پہلے ساکن کیا، مددہ ہو گیا، دال کو دال میں ادغام کر دیا تو مدہ. اور یہ دو حرف ہیں، اس کی پہچان کے لیے اس دال کے اوپر کیا لگا دیتے ہیں، شد کا نشان لگاتے ہیں. اور جس کے اوپر شد ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، دو حرف ہیں. یہ دو حرف ہیں، ایک ظاہر ہے اور اس کے ایک جو ہے ادغام ہو چکا ہے. مددنا، مدہ، مدہ، مدو، مدت، مدتا، مددنا. وہ کہتے ہیں یہاں پر مددنا میں جو ہے وہ تو دونوں دال موجود ہیں. یہاں پر کیا قاعدہ جاری کریں گے؟ آپ نے تو کہا دو حرف ہوں، ایک کلمہ میں ہوں اور ایک ہی جنس کے ہوں تو وہ ثقیل ہوتا ہے. تو یہاں پر مددنا میں تو یہاں پر دونوں حرف موجود ہیں، کیا کریں گے؟ کہتے ہیں وما بعد مددنا میں اور مددنا کے بعد مددنا، مددتا، مددتما، مددتم، مددتے، مددتما، مددتنا، مددتو، مددنا. یعنی 8 کے 8 صیغوں میں، مخاطب کے 6 صیغوں میں اور 2 متکلم کے صیغوں میں دال دونوں موجود ہیں. وہاں تو ادغام نہیں کیا. وہاں کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں دال دوم ساکن بواد. وہاں یہ ہے کہ دوسری دال ساکن ہے. ہم نے کیا قاعدہ جاری کیا تھا؟ قاعدہ جاری کیا تھا کہ جہاں پر دو حرف ہیں، پہلے والے دال کو ماددہ جو تھا انہوں نے کیا کیا تھا، پہلے والے دال کو ساکن کیا تھا اور ساکن کر کے دوسرے دال میں ادغام کر دیا تھا. یہاں الٹ ہے، یہاں پر وہ کہتے ہیں دال دوم جو ہے وہ ساکن ہے. کہتے ہیں دال دوم ساکن بواد. یہاں پر دوسری دال جو ہے وہ ساکن ہے بسکون لازم، اور اس کا ساکن ہونا بھی لازم ہے. یعنی وہ ساکن ہے اور اس کا ساکن ہونا بھی لازم ہے. اب اس کو کسی میں ادغام کر کے یا وہاں پر کسی اور کو اس میں ادغام کر کے اس کے اوپر حرکت بھی نہیں دے سکتے. وہاں پر اس کا وہ لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر متوالی حرکات ہیں، 4 حرکتیں پائے در پائے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. مددنا، اگر دال کو ساکن نہیں کرتے مددہ نہ ہو جائے گا، لہذا دال کو ساکن کرنا ہے اور ساکن بھی کیا ہے، اس کا ساکن ہونا بھی لازم ہے. کیا کریں؟ ادغام ممکن نہ بواد. تو یہاں پر دال کو دال میں ادغام کرنا ممکن نہیں تھا. پھر کیا ہوا؟ از این جہت برحول خود ماندد. اس وجہ سے کیوں نہیں ہوا؟ علت کیا ہے اس کی؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی علت یہ ہے کہ دوسری دال ساکن ہے اور اس کا یہ سکون ساکن ہونا بھی لازم ہے. لہذا اس وجہ سے کہ اس کا ساکن ہونا لازم ہے، ہم نے دال کو دال میں ادغام نہیں کیا. دال اپنی جگہ پر، دونوں دال اپنی جگہ پر باقی ہیں. مستقبل معلوم. یمدو، یمدو، یمدان، یمدون، تمدو، تمدان، یمددن، تمدو، تمدان، تمدون، تمدین، تمدان، تمددن، امدو، نمدو. یمد تاخیر. یمدو، یمددو بواد. اصل میں یمدو کیا تھا؟ یمددو. یان سوروں کے وزن پر ہے. یفعلو، ماددہ، یمددو گزارش کر چکا ہوں. حرکت دال اول یمددو، میم ساکن ہے، دونوں دال کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے. پہلی دال کے ضمہ میں نے گزارش اس طرح کی ہے، پہلے پہلی دال کا ضمہ جو ہے وہ میم کو دے دیا. ٹھیک ہے. یہ کیا بن گیا؟ یمد دو، یمد دو. جب وہ دال کا ضمہ میم کو دیا تو یمد دو ہوا، تو دال پہلی ساکن ہو گئی. ہمارے پاس یہ قاعدہ ہے کہ پہلی دال جب ساکن ہو، جیسا مددہ میں یہ کیا تھا، مدہ میں بنایا تھا، پہلی دال ساکن تھا. یہاں پر یمد دو ہے، پہلی دال ساکن ہے، تو جو دال ساکن ہے اس دال کو دوسری دال میں کیا کر دیا؟ ادغام کر دیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ یمدو. یمدو تھا تو یمدو ہو گیا. کہتے ہیں حرکت دال اول رب میم دادن. پہلی دال کی حرکت جو ہے وہ میم کو دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یمدو. ودار دال ثانی ادغام نمودن. اور اسی دال ساکن جو ہو گئی ہے اس دال کو دوسری دال میں ادغام کر دیں گے، یمدو شو. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یمدو ہو جائے گا. یمددنا، تمددنا. یمددنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ، تمددنا جمع مؤنث مخاطبہ کا صیغہ جو ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں یہاں پر کیوں نہیں کیا آپ نے ادغام؟ وہ پھر وہی علت آ جائے گی. یمددنا تمددنا میں وہ کہتے ہیں یہاں جو دال ہے یہ ساکن ہے اور اس کا ساکن ہونا بھی کیا ہے؟ لازم ہے. اور یہاں جو ساکن ہے دال وہ دوسری دال ہے نہ کہ پہلی دال ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر دوسری دال ساکن ہے، وہ کس طرح عام ادغام کرا، اس کا ساکن ہونا بھی لازم ہے. کہتے ہیں یم و در یمددنا و تمددنا ادغام ممکن نہ بواد.
यहाँ पर इदगाम मुमकिन नहीं है। चुना के दर मददना, जिस तरह को कहते हैं मददना में मालूम हो चुका है, वहाँ पर यही था कि वहाँ दूसरी दाल है, साकिन है, और उसका साकिन होना भी क्या है, लाजिम है, लिहाजा दाल अपनी जगह पर क्या हो जाएगी, बाकी यमदुदना तमदुदना, वो दाल अपनी जगह पर बाकी रहेगी। बाज़ी मजहूल इसका क्या है, मुद्दा मुद्दा मुद्दू, आखिर तक इसकी गर्दान हो चुकी। मुज़ारे मजहूल युमद्दो युमद्दान युमद्दूना, तुमद्दो तुमद्दान यमदुदना, ये इसकी युमददना, ये भी इसकी भी गर्दान हो चुकी है ताखिर। अम्र हाजिर, ये मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि अम्र हाजिर में क्या होगा यहाँ पर, वो कहते हैं इसको आप 4 तरीके से पढ़ सकते हैं। वो कहते हैं अम्र हाजिर दर मुफरद मुज़क्कर, फ़कत मुफरद मुज़क्कर के सीगे की बात है, क्या 4 वज जायज़ است। अम्र हाजिर मुफरद मुज़क्कर का जो सीगा है उसमें आप 4 तरीके से पढ़ सकते हैं, मुद्दा मुद्दे मुद्दो उमदोद। मुद्दा मुद्दो मुद्दे उमदोद अगर पढ़ेंगे तो ये 4 वजह जायज़ हैं। अब मुद्दा मुद्दा मुद्दू मुद्दी मुद्दा उमदोदना, मुद्दे मुद्दा मुद्दू मुद्दी मुद्दा उमदोदना, मुद्दो मुद्दा मुद्दू मुद्दी मुद्दा उमदोदना, उमदोद उमदोदा उमदोदू उमदोदी उमदोदा उमदोदना। उमदोद क्या करेंगे, बेफक के इदगाम। जब उमदोदना पढ़ेंगे तो फिर सब में क्या होगा, इदगाम के बगैर होगा। अब यहाँ उमदोद जब पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर यही कायदा हो जाएगा कि दूसरी दाल जो है वो साकिन है, और उसका साकिन होना भी क्या है, लाजिम है कि फ़ेल अम्र क्या होता है, साकिन होता है, उसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती। लिहाजा यहाँ पर क्या है, दाल दोनों जुदा होकर रह जाएंगे, उमदोद उमदोदा उमदोदू उमदोदी उमदोदा उमदोदना। वदर बाकी एक वजह, और बाकी सीगों में एक वजह जायज़ है बस, यानी मुद्दा मुद्दू मुद्दी मुद्दा उमदोदना पढ़ेंगे। यानी चाहे पहले सीगे को मुद्दा पढ़ें, मुद्दे पढ़ें, मुद्दो पढ़ें, पहला सीगा तीनों तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन बाद वाले सीगे मुद्दा मुद्दू मुद्दी मुद्दा उमदोदना के वजन पर आएंगे। वदर मुफरद अम्र गाइब नीज खाह मुज़क्कर व खाह मुअन्नस बाशद, वो कहते हैं मुफरद अम्र गायब का जो मुफरद का सीगा, चाहे वो मुज़क्कर का सीगा हो चाहे मुअन्नस का सीगा हो, उसमें भी क्या है, हमीन 4 वजह जायज़, उसमें 4 वजह जायज़ हैं। कौन सी, ले या मुद्दा ले या मुद्दो ले या मुद्दे ले यमदुद, ले यमदुद बेफ़क के इदगाम, यानी ले यमदुद जब पढ़ेंगे तो इदगाम के बगैर पढ़ेंगे। वबर ई क्यास अस्त हाल नहीं, वो कहते हैं यही क्यास करेंगे हाल नहीं में भी यही हालत होगी, नहीं की हालत में भी इसी पर क्यास करेंगे, ला या मुद्दा ला या मुद्दो ला या मुद्दे ला यमदुद। इसी तरह जहद में भी लम या मुद्दा लम या मुद्दो लम या मुद्दे लम यमदुद, यानी चारों तरीके से उसका जो मुफरद का मुज़क्कर का सीगा है वो पढ़ सकते हैं, और मुफरद मुअन्नस का सीगा भी पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि मुज़ाअफ़ अज़ से बाब उसूल आयद, मैंने जिस तरह गुजारिश की है कि मुज़ाअफ़ जो है वो उसूल के 3 अबवाब के वज़न पर आता है, यानी सुलासी मुजरद के 6 अबवाब हैं, 3 उसूल के 3 फ़ुरूक़ हैं, जो 3 उसूल के बाब थे, मुज़ाअफ़ उन औज़ान के वज़न पर आता है, उसूल के बाब के वज़न पर आता है। एक बाब पढ़ चुके हैं, यानी मद्दा या मुद्दो नासरा यंसुर के वज़न पर है। दूसरा फ़अला यफ़इलो अल-फ़र, ठीक है, फ़रार करना, भागना, फ़रार करदन फ़रार होना। माजी मालूम इसका क्या है, फ़र्रा फ़र्रा फ़र्रू फ़र्रत फ़र्रता फ़रना, फ़रता फ़रतुमा फ़रतुम फ़रते फ़रना, फ़रारना फ़रारता फ़रारतुमा फ़रारतुम फ़रारते फ़रारतुमा फ़रारतुना फ़रारतो फ़रारना, यहाँ क्या है, फ़रारना आएगा, इदगाम के फ़क इदगाम के साथ हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर जो दूसरा वो रा है जो पीछे वाला मदादना में कायदा जारी किया है, वो यहाँ पर जारी करेंगे कि दूसरा जो रा है वो साकिन है, और उसका साकिन होना भी क्या है, लाजिम है, इसलिए फ़रारना फ़रारता फ़रारतुमा पूरे आखिर तक ये जो 8 सीगे हैं वो इस गर्दान पर होंगे। या फ़िर्रो या फ़िर्रान या फ़िर्रुना, तफ़िर्रो तफ़िर्रान या फ़रारना या फ़िरना या फ़रेरना, तफ़िर्रो तफ़िर्रान तफ़रेरो तफ़िर्रो तफ़िर्रान तफ़िर्रुना तफ़िरना तफ़िर्रान तफ़रेरना अफ़िर्रो नफ़िर्रो। वो कहते हैं कि वअज़ बाब फ़ाइला यफ़अलो, और मुज़ाफ़ जो होता है ये हो गया फ़ाअला यफ़अलो के वज़न पर, ठीक है ना। और दूसरा जो तीसरा जो बाब है आखिरी वो है फ़ाइला यफ़अलो अलबिर, नेकी करना, ठीक है, आलिमा या अलमो, बाररा या बरारो, बर्रा या बर्रो बिररन। कहते हैं
नेकोई करदन, नेकी करना। मादी मालूम बर्रा, असल में क्या था, बारारा, ठीक है, बारारा, बारेरा, अफन बारेरा यबरारो, मुस्तकबिल यबर्रो, यबरारो था तो उसको क्या बना दिया, यबर्रो। बारेरा जो था उसको जो दूसरी पहली रा थी उस रा को साकिन कर दिया, रा को रा में इदगाम कर दिया, तो क्या हो गया, बारेरा था तो ये बर्रा हो गया। यानी दो हर्फ असली एक ही जिन्स के एक ही कलमा में जमा थे जो कि शकील थे बारेरा में, लिहाजा रा को जो है वो पहली रा को साकिन कर दिया, रा को रा में इदगाम कर दिया, ये क्या हो गया, बर्रा। या बर्रो असल में क्या था, यबरा रो, यब रा रो। रा जो है ये मफ्तू है, इसका फतह जो है वो बा को दे दिया जो कि साकिन थी, और रा को रा में इदगाम कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, यबर्रो। यब रा रो था, या बर, जब रा का फतह जो है बा को देंगे तो ये हो जाएगा या बर रो, तो रा को रा में इदगाम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, या बर रो। अब वो कहते हैं फेल मादी मजहूल बुर्रा, फेल मुदारे मजहूल इसका यो बर्रो हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो है वो अम्र इबरार हो जाएगा या बिर्रा भी हो जाएगा। और इसी तरह के अदबाब फ़ाअला यफ़अलु, फ़ाअला यफ़अलु जो पीछे सारा पढ़ चुके हैं, मद्दा या मुद्दों वाला कहते हैं, चुना के गुज़श्ते दर मद्दा या मुद्दो, जिस तरह के वो कहते हैं मद्दा या मुद्दों में गुजर चुका है। वदर अम्र हाजिर व अखवात व इन दो बाब से वजह जायदत, वो कहते हैं कि अम्र हाजिर और जो उसके अखवात हैं, यानी नहीं मालूम, नहीं अच्छा जहद मालूम, ये जो है अम्र हाजिर के जो अखवात हैं इन दो अबवाब में, कौन से, फ़ाअला यफ़अलु में और फ़ाइला यफ़अलु में, ठीक है ना। इन दो अबवाब में क्या है, सेह वजह जायज़ आश्त, उसमें तीन वजह के साथ आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ज़ीरा के ज़मा अज़ बराए मुआफ़क़त ऐनुल फ़ेल मुस्तक़बिल बुद साकित शुद, क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि वो ज़म्मा जो है वो ऐनुल फ़ेल की मुआफ़क़त की वजह से जो फ़ेल मुज़ारे में थी वो क्या हो जाएगा, ज़म्मा साकित हो जाएगा। और नून तकीद शकीला इसका क्या होगा, फिर किस चीज़ की तरफ आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं बाब मद्दा या मुद्दों की तरफ। कहते हैं कि नून तकीद शकीला मद्दा या मुद्दों में हमने पढ़ा था कि पहले अम्र हाजिर में कौन सी कितनी वजह जायज़ हैं, 4 वजह जायज़ हैं। उसके कहते हैं कि उसका नून तकीद शकीला कैसे पढ़ेंगे, कहते हैं कि मुद्दन्ना मुद्दान मुद्दुन्ना मुद्दिन्ना मुद्दाने उमदुद नाने, खफीफ़ा मुद्दन मुद्दुन मुद्दिन, इस्म फ़ैल मादुन मादान मादून मादतुन मादतान मादातुन व मवादुन, ये उसका इस्म फ़ाइल है। और इसमें मफ़ऊल क्या है इसका, ममदूदुन ममदूदान ममदूदून ममदूदतुन ममदूदतान ममदूदातुन। अगली बात जो है हमारी वो अगला मुबासा जो है वो होगा इंशाअल्लाह मसदर मीमी में, कि मसदर मीमी किस वज़न पर आता है, इसमें ज़मान किस वज़न और इसमें मकान जो है वो किस वज़न पर आता है, किस बाब से हो तो उसका वज़न क्या होता है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन।